الصبح بدا من طلعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو استخارہ آن لائن کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ لوگ جہاں بھی ہو خیر و عافیت سے ہو، رب آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آسان اور مجرب عمل یا تعویذ لے کے آؤں تاکہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہو۔ آج بھی جو عمل میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں وہ نہایت ہی آسان ہے اور میرا اپنا آزمودہ ہے، اور الحمدللہ میں نے وہ عمل جس کو بتایا ہے اس سے بہت نفع ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی اس عمل کو کیجیے گا اور پلیز کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ عمل کیسا لگے اور اس سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوئے۔ ایک اور گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیار ہوگا میرے لیے، تو مہربانی کر کے ضرور یہ کام کیجیے گا آپ لوگ، اور پلیز مجھے بتائیے گا ضرور کہ میرا عمل آپ کو کیسا لگا ہے۔ اب عمل ہمارا کیوں صحیح ہمیں فائدہ نہیں دیتا؟ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جن کا ہم لوگ شاید خیال نہیں رکھ پاتے۔ ایک، باوضو ہونا۔ جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں تو کوشش کیا کریں کہ باوضو حالت میں کیا کریں۔ دوسرا، ٹائم کا خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آج عشاء کے بعد آپ لوگ عمل کریں تو کل بھی کوشش کریں عشاء کے بعد ہی کریں۔ یہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کوئی بھی عمل آپ کریں تو کوشش کریں اسی نماز کے بعد آپ وہ عمل کریں۔ تیسری بات کہ جگہ ایک ہی ہونی چاہیے۔ آج جس جگہ پہ آپ نے عمل کیا ہے کل بھی آپ اسی جگہ پہ کریں۔ چوتھی جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے تعداد۔ تعداد کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر ایک تسبیح ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے تو ایک تسبیح ہی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، نہ ایک دانہ کم نہ ایک زیادہ۔ اور سب سے بڑھ کر جس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ رب تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، یا سلامو یا اللہ۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے، یا اللہ اے اللہ، اے سلامتی دینے والے اے اللہ۔ تو آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یا سلامو یا اللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بیماری کیا ہے، یا اس بندے کو دوائی نہیں لگتی، اس صحت کی طرف نہیں آ رہا ہوتا، گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، کوئی دعا کام نہیں آ رہی، کوئی دوا کام نہیں آ رہی۔ تو اس صورت میں یہ عمل بہت ہی زبردست ہے۔ آپ یقین جانیں میں نے جس پہ بھی یہ عمل کی ہے یا جس کو بھی میں نے بتایا ہے بہت فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو میرا دل چاہے کہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ شیئر کروں۔ بہت ہی آسان ہے۔ ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تسبیح لے لیں، سفید یا سبز رنگ کی۔ میرے ہاتھ میں تو یہ میری تسبیح ہے نا، یاقوت کی ہے، یہ نہیں، سفید رنگ یا سبز رنگ کی آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، مریض کے سر والی سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ دائیں سائڈ پہ آپ نے سر کی طرف کھڑے ہو کے تسبیح آپ نے لے لینی ہے 100 دانوں والی۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے، نماز والا درود پڑھنے آپ نے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر دانے پہ یا سلامو یا اللہ، میں آپ سکرین پہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یا سلامو یا اللہ، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یا سلامو یا اللہ۔ ابھی آپ نے پڑھنا کیسے، میری تسبیح آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی۔ آپ نے مریض کے سر والی سائڈ پہ کھڑے ہو جانے، سیدھی سائڈ پہ، تو آپ نے تسبیح کو یوں پکڑ لینا ہے۔ ابھی آپ جب پڑھیں گے نا تو تسبیح ہلے گی، تسبیح ہلے گی تو کوشش کریں مریض کے سر کے ساتھ لگے۔ ابھی آپ نے کیسے پڑھنے، یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، اسی طرح آپ نے پڑھتے جانے۔ پھر آخر میں 11 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنے، 11 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح مریض کے سر کے نیچے رکھ دینی ہے، تکیے کے نیچے رکھ دینی ہے۔ اگلے دن اسی وقت جس دن آپ نے پہلے دن پڑھے، دوسرے دن بھی اسی ٹائم پہ آپ نے تسبیح کو اٹھانے، پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح، پہلے دن بھی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، دوسرے دن بھی ایک ہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور کوشش کریں تسبیح وہی ہو جو آپ نے پہلے دن تکیے کے نیچے رکھی تھی، وہی تسبیح آپ نے اٹھانی ہے، کوئی اور تسبیح چینج نہیں کرنی۔ وہ تسبیح آپ نے اٹھا لیے، دوسرے دن پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے، اور پھر آپ نے اسی طرح پڑھنے ہر دانے کے اوپر یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، آپ نے اسی طرح پڑھتے جانا۔ جب تسبیح ہلے تو مریض کے سر کے ساتھ لگے۔ پھر پورا پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے۔ جب پڑھ لیں تو دوسرے دن بھی آپ یہ کریں کہ تسبیح کو اٹھائیں اور مریض کے تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ تیسرے دن پھر اسی ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر تسبیح کو اٹھانا ہے، اٹھا کے پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے، اور پھر ہر دانے پہ اسی طرح یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ، یا سلامو یا اللہ آپ نے پڑھنے۔ آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے 11 بار، اور پھر تسبیح کو مریض کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ یہ تسبیح اس وقت تک پڑھی رہے جب تک مریض کو صحت کلی نہ عطا ہو جائے، اور الحمدللہ الحمدللہ یہ عمل میں نے جس کو بھی بتایا ہے، رب تعالیٰ کی ذات نے اسے صحت عطا فرمائی ہے۔ تو جب مریض بالکل ٹھیک ہو جائے تو آپ وہ تسبیح نکالیں، حسب توفیق رب کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دیں، چھوٹے بچوں کو کوئی میٹھی چیز بنا کے کھلا دیں اور تسبیح اٹھا لیں۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات تمام مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے، اور آپ سب سے میری پھر گزارش ہے، میرا عمل آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، یہ صدقہ جاری ہے۔ نہیں پتہ کہ کہاں کہاں مریض ہیں، کس کس کو اس عمل کی ضرورت ہے۔ آج کل جگہ جگہ دام والے بیٹھے ہیں،
اصل بات کوئی نہیں بتاتا. تو میرے جی میں ایسے ہی آئے کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں. پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا اور رب تعالیٰ کی ذات ہم سب کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لیما کنی خاتمہ. الہی بحق محمد الرسول دعا ہم گنہگاروں کی کر قبول.